اللهم صل على سيدنا محمد یا رب۔ شریعت کو اپنی عقل کے تحت داخل نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ سمجھے اب روزہ ایک عظیم عبادت ہے، ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کو ادا کرنے میں بلا شبہ بڑی محنت لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ صبح سے شام تک بھوکا رہنا پڑتا ہے، عبادتیں کرنی پڑتی ہیں، ایکسٹرا تراویحاں پڑھنی پڑتی ہیں، ایکسٹرا عبادات اور نوافل کرنے پڑتے ہیں، تو یہ بلا شبہ اس میں محنت تو ہے، لیکن مسائل کی ناواقفی کی وجہ سے یا عقل کی مداخلت کی وجہ سے اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علماء سے یا اماموں سے سوال کر لینا چاہیے جس چیز کا علم نہ ہو۔ اب رمضان کا روزہ الگ عبادت ہے، نمازیں پڑھنا الگ عبادت ہے، تراویح پڑھنا الگ عبادت ہے۔ ایک عبادت کے سلب سے دوسری عبادت کا سلب نہیں ہو جاتا، یعنی ایک عبادت نہ کرنے سے دوسری عبادت ختم نہیں ہو جاتی۔ ایک آدمی ہے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی جو نمازیں ہیں وہ قابل قبول نہیں۔ یا ایک شخص ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑھ رہا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا روزہ قابل قبول نہیں۔ جو اس نے عبادت کی ہے اس کو اس کا اجر ملے گا، جو نہیں کی، اگر فرض تھی، لازم تھی، تو اس کا مجرم ہے، اس کو گناہ ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی نا، خیر کی نا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا دے گا، جو اس کی جزا بنے گی، جو اس کا ثواب بنے گا، جو اس کے عوض نعمتیں بنے گی، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک ذرہ برابر بھی برائی کی تو جو اس کا عقاب اور عذاب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ایک عبادت نہ کرنے کی وجہ سے دوسری عبادت قابل قبول نہیں، اس طرح نہیں کہا جا سکتا۔ جو نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن اگر کوئی اور عبادت اس سے مس ہو رہی ہے تو اس کے اوپر یہ فتویٰ نہیں لگے گا۔ اس لیے اسلام کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، جو فیصلے حضور نے کر دیے، جو اللہ نے کر دیے، اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ آپ کو آسان لفظوں میں جو رمضان کے مسائل ہیں نا، آسان لفظوں میں 2 لفظوں میں بتا دیتا ہوں۔ روزے کی تعریف ہم نے یہ پڑھی تھی کہ انسان اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھے، یعنی کہ اپنے پیٹ کو، اپنی زبان کو کھانے پینے اور دماغ سے روکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اب اگر آدمی کھائے پیے گا یا جماع کرے گا، اس کی 3 صورتیں، توجہ کریں، بڑے آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں۔ جب انسان کھائے پیے یا جماع کرے، جو چیزیں روزے کو توڑنے والی ہیں، اگر وہ ان میں سے کوئی کرے تو اس کی 3 صورتیں، یا تو وہ کھائے پیے گا اور جماع کرے گا نسیانن، یا تو خطأن، یا تو آمدن۔ نسیانن مطلب بھول کر، خطأن غلطی سے، اور آمدن جان بوجھ کر، 3 صورتیں۔ اگر کوئی شخص نسیانن یعنی کہ بھول کر کھائے پیے، اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میں روزے دار ہوں، مثلا کوئی سویا اٹھا ہے، اپنی عادت کے مطابق، معمول کے مطابق اٹھا اور جا کے پانی کا گلاس پی لیا، یا کھانا تیار تھا یا پڑا تھا سامنے، اس نے 2-4 لقمے لگا لیے یا کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسیا وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، کہ جو شخص روزے کی حالت میں تھا اور وہ بھول گیا کہ وہ روزے دار ہے، اس نے کھا بھی لیا اور پی بھی لیا، تو رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ شخص اپنا روزہ پورا کرے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھلایا بھی ہے اور پلایا بھی ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کہ جو شخص نسیانن بھول کر، اسے بالکل یاد نہ ہو کہ وہ روزے دار ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ غلطی سے کھا پی لیا اور بعد میں کہے میں تو بھول گیا لہذا مجھے اللہ نے کھلایا ہے، تو نسیانن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بالکل یاد ہی نہ ہو کہ اس کو روزہ ہے، تو اس صورت میں اگر وہ کھا پی بھی لے، جماع بھی کر لے، تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ نفلی روزہ ہو، چاہے وہ فرضی روزہ ہو، چاہے وہ واجب روزہ ہو۔ آگے دوسرا ہے خطأن، یعنی غلطی سے روزہ توڑ دینا۔ غلطی سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان وضو کر رہا تھا یا کلی کر رہا تھا وضو کرتے ہوئے، اور وہ کلی کی وجہ سے وہ پانی اس کے حلق سے نیچے اتر گیا، غلطی سے، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور روزے دار ہونا یاد ہو۔ اگر روزے دار ہونا یاد نہیں ہے تو پھر تو روزہ ویسے ہی نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر روزے دار ہونا اسے یاد ہے اور وہ پانی غلطی سے اس کے منہ سے نیچے، حلق سے نیچے اتر گیا، یا کوئی لقمہ کسی نے پھینکا یا کوئی چیز پھینکی، وہ غلطی سے اس کے حلق سے نیچے اتر گئی، تو اب اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ایک قضا کرنی ہوگی، یعنی کہ کفارہ لازم نہیں آئے گا، وہ روزہ بھی مکمل کرے گا لیکن اس کے عوض ایک روزہ اور رکھے گا۔ مثلا آج کوئی شخص ہے، ظہر ٹائم اس سے غلطی ہوگی، ظہر کا وضو کرتے ہوئے پانی تھوڑا سا اس کے حلق سے نیچے چلا گیا، اب کیا ہوگا؟
کہ وہ روزہ بھی پورا کرے گا آج کے دن کا بھی افطار تک، اور رمضان شریف کے بعد اس روزے کی ایک قضا کر دے گا بس۔ تیسری صورت ہے آمدن، جان بوجھ کے کھانا پینا، قصدن جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا ہو، یعنی کہ بھوک پیاس لگی، جان بوجھ کر کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، بیوی سے صحبت کر لی قصدن، تو روزے کو توڑ دیا تو یہ روزے کی سخت بے حرمتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر اس صورت میں روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی اور روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، اور روزے کی قضا ایک روزہ ہے اور روزے کا کفارہ 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں۔ اگر کسی نے 59 روزے رکھ لیے 59، ایک روزہ اس کا رہ گیا کسی وجہ سے، اب وہ دوبارہ سے ایک روزے سے شروع کرے گا، یہ ہے بے حرمتی کی سزا۔ کہ رمضان شریف تھا، روزے فرض تھے، اور تیرے سے اتنا بھی نہیں ہو سکا، کوئی غلطی ہو تو وہ الگ بات ہے، نسیانن ہو تو الگ بات ہے، تو نے جان بوجھ کر کوئی وجہ ہی نہیں ہے ایویں ہی روزہ توڑ دیا، تو اس کی سزا کیا ہے کہ اب تجھے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر کوئی فانی شیخ ہے، کوئی بوڑھا ہے، اور کوئی شخص بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے 60 روزے نہیں رکھ سکتا، جوان نہیں، جوان کے اوپر تو لازم ہے 60 روزے رکھے، وہ 60 مسکینوں کو کھانے نہیں کھلائے، اور کوئی امیر ہے تو وہ بس روزے توڑی آئے اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلاتا رہے، نہیں، ایک اس روزے کی قضا بھی کرنی ہے اور کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 61 روزے، 61 روزے اسے رکھنے ہوں گے۔ اور اگر کوئی بوڑھا ہے، کوئی فانی شیخ ہے، تو وہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لے گا۔ غلام آزاد کرنے، آج کل تو غلاموں کا تصور نہیں ہے، تو اس لیے یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا تو 60 روزے رکھنے ہیں۔